ایک بھائی نے فرمایا کہ بعض اوقات اگر کوئی مزار پہ جا رہا ہوتا ہے تو لوگ اسے کہتے ہیں یار صاحب مزار کو ہمارا بھی سلام کہہ دینا، اور بعض اوقات پیسے دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے چادر چڑھا دینا یا پھول وغیرہ وہاں پر ڈال دینا، کیا حکم شرع ہے؟ کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، طریقے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے سلام ہم زندہ کو بھیجتے ہیں، ایسے ہی بظاہر دنیا سے پردہ فرما جانے والوں کو بھی سلام بھیجا جا سکتا ہے۔ جو یہ بیچارے شور مچاتے رہتے ہیں کہ صاحب مزار تو سنتے ہی نہیں ہیں، وہ صحیح احادیث کا انکار کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے۔ منکر نکیر جب آتے ہیں تو بتائیں کہ مرے ہوئے آدمی سے کویسچن کریں گے؟ یقینی سی بات اس میں روح لوٹائی جاتی ہے، اور اس روح کا تعلق اگر جسم کے ساتھ نہ ہو تو جسم، صرف جسم، نہ عذاب محسوس کرے گا نہ کہ کوئی نعمت محسوس کرے گا۔ اس کا مطلب ہے مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق ایک طریقے سے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ عذاب ہو یا نعمت ہو، اس کا اثر روح اور جسم کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قبرستان جاتے فرماتے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی نازل ہو، یعنی تو انہیں سلام کرتے تھے۔ اب مجھے یہ بات بتائیں، اگر والد صاحب سو رہے ہوں اور انہیں کہا جائے ابا جان السلام علیکم، تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ یہ بڑا بے وقوف آدمی، والد تو سو رہے ہیں اور سلام کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والد صاحب مرے ہوئے نہیں ہیں، ابھی تو صرف سو رہے ہیں، وقتی طور پہ ہوش ان کے منقطع ہوئے ہیں، عالم ہوش میں نہیں ہیں، تو ان کو سلام کرنا بے وقوفی۔ تو اگر مرنے کے بعد مردہ سنتا ہی نہیں بالکل، تو پھر بتائیے اس کو سلام کرنے کا کیا حکم شرع ہوگا؟ اسے کیا نام دیں گے آپ؟ جب سوئے آدمی کو سلام کرنا آپ کہیں گے کہ یہ بے وقوفی ہے، تو پھر مردے کو سلام کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرما رہے ہیں۔ اور غزوہ بدر کی وہ روایات دیکھیں کہ جب کفار کو کنویں کے اندر ڈالا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اور آپ نے آ کے ان کے کفار کے نام لیے باقاعدہ، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، تو نے کیسا پایا؟ جو ہم نے تجھے کہا تھا، یہ اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا اس کو پورا محسوس کیا کہ نہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا یہ مردے بھی سنتے ہیں؟ فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ جہاں قرآن میں یہ بیان فرمایا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اس کی تفاسیر پڑھ لیجئے۔ تفسیر پڑھتے نہیں ہیں یا جان بوجھ کر اگنور کرتے ہیں، اور وہاں پر مردوں سے مراد حقیقی مردے لے لیتے ہیں، حالانکہ وہاں دل کے مردے مراد ہیں، یہ جو بے ہدایتیں ہیں، کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے، یعنی اے حبیب آپ ان کو ایسی اپنی نصیحت نہیں سنا سکتے جس کو یہ قبول کر لیں اور ایمان کی طرف آ جائیں۔ دیکھیں اس کا سیاق و سباق، جان بوجھ کر اکابرین کی تفسیروں کو چھوڑنا اور اس سے غلط مطالب لے کر آج کل کی ینگ جنریشن کے ذہن میں خراب قسم کا زہر اگلنا، یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ بہرحال جس کا اپنا موقف ہے، اپنے دلائل رکھتا ہے، وہ خود آخرت میں جواب دہ ہے، لیکن بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب مزار کو ہمارا سلام کہنا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر جاتے ہیں، سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے نہ صرف ان کو ملاحظہ فرماتے ہیں بلکہ ان کی بات سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے قلب پر وارد ہونے والے خیالات پر بھی واقف ہیں۔ میں ہر ولی کے بارے میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو دعویٰ ہے بالکل، کیونکہ نبی کریم کی بخاری کی روایت ہے کہ واللہ لا یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم، صحابہ سے فرمایا خدا کی قسم مجھ پر تمہارا نہ رکوع مخفی ہے نہ تمہارا خشوع مخفی ہے۔ رکوع یہ ظاہری رکوع سجود آپ کرتے ہیں، فزیکلی ایک چیز ہے، سب کے سرکار اس طرف رخ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے ہیں، اور سرکار قسم کھا کے فرما رہے ہیں تمہارا رکوع مجھ پر مخفی نہیں ہے اور نہ تمہارا خشوع مخفی ہے۔ خشوع کہتے ہیں قلبی کیفیت کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قلبی کیفیت پر مطلع ہونے کو بقسم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عطا سے میں جانتا ہوں۔ تو بہرحال سلام بھی کہنا صحیح ہے۔ باقی چادر یہ بے جائے بالکل، چادریں جو مزارات پہ چڑھائی جا رہی ہیں ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، ان سے کوئی ثواب حاصل نہیں ہوتا، اس سے صاحب مزار کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ آپ کے ڈالنے سے آپ کے کوئی درجات کی بلندی کا سامان ہے، نہ اس سے صاحب مزار خود